میں نے مٹھیا کے جلسے میں کہا تھا نا، ٹک ٹاک پر ڈانس کر رہی ہیں آج مسلمانوں کی لڑکیاں، نقاب پہن پہن کر ویڈیو بنائی جا رہی ہے، دیکھ رہے نا خوبصورت، اللہ اللہ کا نام بھی لے رہی ہے، سبحان اللہ تیرا حسن سبحان اللہ، یہ ٹک ٹاک پر یہ مسلم لڑکیاں، اور باپ دیکھتا ہے کہ میری بیٹی واہ کیا۔ میں نے کہا تھا نا مٹیا کے جلسے میں، وہ باپ دیوس ہے، بھائی دیکھ رہا اپنی بہن کو ٹک ٹاک، دیوس ہے۔ اور میں نے بتایا تھا دیوس کا معنی، دیوس کا معنی، جو دیوس نہ جانتا وہ سن لے بھڑوا۔ اب بھڑوا بھی نہیں جانتے ہو؟ نہیں ولی صاحب جانتے ہیں، بھڑوا کون نہیں جانتا ہو؟ اور وہ بھی نہ جانتے ہو تو وہ بھی سیکھ لو مولوی جرجیز سے۔ اپنی بہن اپنی بیٹی کو طوائفوں کے چکلے پہ بٹھا کر حرام کاری کروانے والا، زنا کروانے والا، اور زنا کی اپنی بیٹی اور بہن کی کمائی کھانے والے کو بھڑوا بولا جاتا ہے۔ اور کتنی اللہ کے رسول کون سے سخت جملے بولیں گے، اس سے زیادہ سخت جملے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس، جو عورت خوشبودار کوئی بھی چیز استعمال کر لے، حدیث میں یہ نہیں آیا عطر لگا لے، استعطرت، جب کوئی فعل باب استفعال میں چلا جائے تو طلب ماخذ اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کسی بھی ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو آ رہی ہو اگر وہ اپنے جسم پر لگا لے، تیل، ڈابر آملہ، چمیلی، کوئی بھی خوشبودار تیل، پرفیوم، ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو آتی ہو، ضروری نہیں وہ عطر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر لڑکی نے لگا لی پونڈس، فیئر اینڈ لولی، کریم، اور لگانے کے بعد جس سے بھی خوشبو حاصل ہو جائے وہ لگا لیا، فمرت بالمجلس، اور جہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سے نکل جائے، بس بیٹھے نہیں ان کے پاس، صرف گزر جائے، فمرت، گزر جائے، جہاں عام لوگوں کا راستہ ہو، مردوں کا، وہاں سے گزر جائے، ظاہر اسکول جائے گی، ظاہر بازار جائے گی، کوئی بھی چیز لگا لی اور وہ لوگوں کے سامنے سے گزر گئی، صرف گزر گئی، بیٹھی نہیں، بولی نہیں، سلام نہیں کیا، کلام نہیں کیا، گفتگو نہیں کی، کچھ نہیں، صرف گزر گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ پھر آپ پر صبر نہیں ہوا، پھر آپ نے بتا بھی دیا، الزانیۃ الزانیۃ الزانیہ، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے۔ اے اللہ میرے ماں باپ محمد رسول اللہ پر قربان جائیں، ساری دنیا کا مسلمان نبی کی عزت و آبرو پر قربان جائے، اے اللہ اگر میرا حبیب تیرا محبوب اگر ایک ہی بار کہہ دیتا، محمد رسول اللہ کی زبان سے صرف ایک بار نکل جاتا الزانیۃ، وہ زانیہ ہے، وہ بدچلن ہے، تو ہمارے ایمان لانے کے لیے کافی تھا، ہمیں مان لینے کے لیے کافی تھا، ہم مسلمانوں کو اس پر یقین کر لینے کے لیے کافی تھا، لیکن اس بات کو میرے نبی 3 بار کہہ رہے ہیں، الزانیۃ الزانیۃ الزانیۃ، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدکار ہے، وہ بدکار ہے، وہ بدکار ہے۔ اس سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک جملے میں نے بولے ہیں، پہلے سن لیجئے گا یوٹیوب پہ پرانی تقریروں میں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک جملے بولے ہیں، لیکن آج نہیں بولوں گا۔ وہ بدچلن ہے، وہ بدکار ہے، میرے نبی ایک بار کہہ دیتے تو ہمارے ماننے کے لیے کافی تھا، لیکن 3 بار کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی بدچلن ہے، جو گزر جائے وہ بدچلن، جو گزر جائے وہ بدکار، جو لڑکوں کے ساتھ ڈیٹ پہ جائے، پورنیہ میں یا کٹیار میں کافی پیے، چائے پیے، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر 5-5 6-6 گھنٹہ بیٹھ کر پڑھتی ہو، جب گزر جانے والی بدچلن ہے تو ڈیٹ پہ جانے والی کتنی بڑی ہوئی، 5-5 6-6 گھنٹے ان کے پاس رہ کر
گزارنے والی کتنی بڑی ہوئی، اور ان کے ساتھ چپک کر سو جائے تو پھر وہ کتنی بڑی ہوئی، اپنا جسم اس کے حوالے کر دے تو پھر وہ کتنی بڑی ہوئی۔ ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ سوچو گے تو بہت آگے بات بڑھے گی۔ صرف گزر جانے والی بات چلن ہے تو آگے والے اسٹیپ تو میرے بھائیوں خود بہت بڑے ہیں اپنے اندر، پھر ان سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کون ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے اس بات کا بالکل ڈر نہیں، آئندہ مجھے بلاؤ گے یا نہیں بلاؤ گے، ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ اے اللہ میری تقریر کی کتنی لاج رکھی جائے گی، اللہ میرے خطاب کا کتنا اثر ہوگا، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ اپنی بہن اور بیٹیوں پر قابو پائیں گے، کتنے لوگ ہیں جو ان پر کنٹرول کریں گے، کتنے لوگ ہیں۔ کل تک وہ زمانہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پڑوس میں ایک لڑکی تھی 4 سال کی، حضرت عائشہ عموماً ان کے پاس بچے نہیں تھے، اس لیے پڑوس کی لڑکی کو گود میں اٹھا کر کھلا لیا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے آواز دی بیٹی ادھر آؤ، وہ بچی بھاگتے ہوئے آنے لگی۔ آج اس کی ماں نے اس کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے تھے، بچی کو بجنے والی آواز پسند تھی۔ حضرت عائشہ نے اس بچی کو بھاگتے ہوئے دیکھا آتے ہوئے تو ایک دم چیخ پڑی، اے میری سہیلی، اے میری بہن جلدی آ، اپنے گھر سے نکل اور اس بچی کو میرے گھر میں گھسنے سے پہلے لے جا، اپنی بچی کو اپنے گھر لے جا۔ اگر یہ میرے گھر میں آ گئی اور محمد رسول اللہ نے دیکھ لیا اس کے پیروں میں گھنگرو بندھے اور آواز آ رہی ہے تو میری شامت آ جائے گی۔ میرے نبی کو ہر بجنے والی چیز ناپسند ہے، چاہے وہ پیروں کے گھنگرو ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں 4 سال کی بچی عموماً لوگ پہنا ہی دیتے ہیں کہ لے لو، کوئی بات نہیں، بچی خوش رہے، روئے گی نہیں۔ حضرت عائشہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ 4 سال کی بچی پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے وہ میرے گھر میں آ جائے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے گھروں میں فلمی دنیا کے بے شرموں پہ ہودہ گانے ہمارے گھروں میں بجائے جا رہے ہیں۔ ٹی ویوں نے اس قصر کو پورا کیا، جن کے گھروں میں ٹی ویاں نہیں، موبائلوں نے ان قصر کو پورا کر دیا۔ میرے بھائیوں اب تو اگر اینڈرائیڈ موبائل نہیں تو چائنا موبائل میں 2 GB کی میموری بھر لو اور گانے سن لو۔ تعجب تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں بھی ان کو سن رہی ہیں۔ آج یہ ساری خرافاتیں آج ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ کن کن چیزوں پہ ہم تعجب کریں گے اور کن کن چیزوں کو ہم روئیں گے اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد نہیں آ رہی ہے۔ مدد کہاں سے آئے گی؟ مدد کہاں سے آئے گی؟ ابھی یہ صورتحال ہے۔ ابھی میں مٹیا میں بھی بولا تھا 6 مہینے کے بعد آپ کے ہاں چناؤ ہیں اور دیکھ لیجئے گا ہماری حیثیت کیا ہوگی چناؤ میں۔ میں نے مٹیا کے جلسے میں کہا تھا ایک اچھی نسل کی گائے یا بھینس خریدو تو کم سے کم 20 سے 25 ہزار کی ملے گی۔ ایک اچھی نسل کی بکری خریدو تو 15 سے 20 ہزار کی ملے گی۔ ایک میڈیم قسم کا کتا خریدو، کتوں کی قیمت سب سے زیادہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، میڈیم کوالٹی کا کتا خریدو تو اس کی قیمت 10 سے 15 ہزار آپ کو کتا ملے گا۔ اور ہم مسلمانوں کے ضمیر کو خریدو تو صرف اس کی قیمت 500 روپے، 1000 روپے۔ 6 مہینے کے بعد آپ کے پاس دلال آئیں گے، دلال، ہجڑے آئیں گے، ہجڑے، ہائی کمان سے اوپر سے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے لے کے آئیں گے۔ میں ووٹ ڈلواؤں گا تمہیں اور آپ کو 500 روپے میں خریدیں گے، آپ 500 روپے میں بکیں گے۔ آپ کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ 500 روپے میں آپ کی بیوی کی دوا آ جائے گی، آپ کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ 1000 روپے میں آپ کے بیٹے کا علاج ہو جائے گا۔ آپ 1000 روپے لیں گے اور وہاں مہر لگا دیں گے جہاں وہ کہے گا۔ 5 لاکھ میں 2 خرچ کرے گا، 3 اپنے پاس رکھ لے گا، وہ دلال، وہ ایجنٹ، وہ ہجڑا اپنے پاس رکھے گا۔